ہیں وہی جانتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے میں نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ شہد کی مکھی نے کہا حضور ہم جنگلوں بیابانوں میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس کے بعد شہد بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا سوال کیا اور یہ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہد کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی کھائے تو یہ کھا سکتا ہے انسان، موتیا چمبیلی یہ نہیں کھا سکتا، بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہد کا پھولوں کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، یہ سارا شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب دل تھام کر جواب سننا۔ آپ میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جو گاؤں میں رہتے ہوں گے، ہم کو تو نہیں پتا، ہم شہری لوگ ہیں۔ ایک بار مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانا ہوا تو ہم سڈنی کے قریب ایک فارم میں گئے جہاں پر شہد کے فارمنگ کی جاتی ہے۔ اب تو شہد بھی فارمنگ ہونا شروع ہو گیا نا، پہلے تو جنگلوں سے ہی شہد آتا تھا، اب تو ڈبوں کے اندر بھی شہد بننے لگ گیا ہے۔ تو ایک صاحب تھے، ان کا یہ شہد کا کام تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شہد بنتا کیسے ہے؟ سنیے گا، اور یہ اب سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ میری بات کو فالو کریں گے، ان کو پتا ہے کہ آج سائنس کہتی ہے، اور وہ فارم والے نے بھی مجھے بتایا کہ یہ پورا جو شہد کا چھتا ہے نا، اس کی فلسفی یہ ہے کہ ایک کوئین بی کہلاتی ہے، ملکہ مکھی۔ اگر آپ نے شہد کا چھتا بنانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ اور نہیں کرتے، ہم ایک کوئین بی لا کر اس چھتے میں، اس ڈبے میں چھوڑ دیتے ہیں، 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں، یعنی آج موبائل فون کے سگنل آتے ہیں نا، دیکھو اللہ کا نظام، وہ کہتا ہے 2 کلومیٹر کے دوری پر جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس ملکہ مکھی کے سگنل کیچ کرتی ہیں، اور ساری کی ساری مکھیاں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اس کے انڈر آ جاتی ہیں۔ اب اس کا حکم چلتا ہے اور یہ ساری مکھیاں رس چوس کر کسی اور چھتے میں نہیں جاتی، کیونکہ اب کنیکٹیویٹی اس سے ہو گئی ہے، وہ رس چوسیں گی اور اسی ڈبے میں آئیں گی۔ اچھا میں نے کہا اگر آپ کو چھتا ختم کرنا ہو، یہ باکس خالی کرنا ہو، کہتا کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم صرف وہ ملکہ مکھی نکال لیتے ہیں اس میں سے، آٹومیٹکلی ساری مکھیاں جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہیں، ہمارا یہ ڈبہ خالی ہو جاتا ہے۔ یہ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں سائنس کے جانتے ہیں کہ کوئین بی کے فلسفی کیا ہے۔ میں اب آپ کو نبی پاک کا فرمان سنانے جا رہا ہوں۔ 1450 سال پہلے مکھی نبی پاک سے عرض کرتی آقا بات یہ ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ سنو آج سائنس کہتی ہے ملکہ مکھی ہوتی ہے، مکھیوں نے 1450 سال پہلے میرے آقا سے کم و بیش عرض کیا تھا، ہم جب پھول کا رس چوسنے جاتے ہیں ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ آقا جب ساری مکھیاں پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا، ہم جب چھتے کی طرف واپس آتی ہیں، وہ امیر، وہ لیڈر آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو فالو کرتے ہوئے، اس اپنے لیڈر، اپنے امیر کے پیچھے پیچھے ہم ساری مکھیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتی ہیں۔ اے آقا یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا بنتا ہے، آقا یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے شہد جو ہے اس میں ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ ارے کیوں نہ شفا ہو جو درود سے بنتا ہے، جس کی مٹھاس ہی درود سے ہے، اس میں شفا کیوں نہ ہوگی؟ اللہ غنی۔ یہ ہے درود پاک۔ اب علماء کرام اس مبارک واقعے کو بیان کر کے اس کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا، پھیکا، کسیلا رس ہے یہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، جس انسان کی زندگی میں بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، ایسا مسلمان ہو کہ جو گناہ کر کر کے زندگی کڑوی کر چکا، اب اگر چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ یہ کڑواہٹیں، یہ پھیکاوٹیں، یہ بے عملی جو ہے، انشاءاللہ یہ نیکیوں کی مٹھاس، شہد جیسی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات، سبحان اللہ، مبارک رات، اچھی نیتیں کرنے کی رات۔ ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آیت درود ہے نا،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ جو آیت ہے، آیت درود جو کہلاتی ہے، یہ بھی شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی ہے. تو اب آج میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. یہ کیوں 313 بار؟ علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو 313 بار میں زیادہ وقت نہیں لگتا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود پاک ہے. تو 15 20 25 منٹ میں آپ کے 313 درود پورے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج رات کتنی اہم، کتنی مبارک اور کتنی یوں سمجھیے کہ نازک رات ہے. جی ہاں، وی کین سے دا موسٹ کروشل نائٹ، نازک ترین راتوں میں سے، امپورٹنٹ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے. اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا. اور چوتھی رات عرفہ. عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات. یہ ساری راتیں اذان فجر تک. اب غور کیجئے کہ یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں. ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا. ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے. پلاننگز بہت بڑی ہیں، ارادے بہت ہیں. 5 سال بعد یہ کروں گا، اسی طرح کام چلتا رہا تو 10 سال بعد بڑا گھر بنا لوں گا، پھر 15 سال بعد ایک اور فیکٹری بھی لگا لوں گا، اگلے 2 سال بعد کا یہ پلان ہے. بڑی پلاننگز ہیں. مگر شاعر لکھتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں. آج رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے. آج رات قبرستان جایا جاتا ہے. ایک سنت یہ بھی ہے، اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے. قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے. اور سناؤ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، اچھا کدھر رہ رہے ہو آج کل، اچھا وہ والے ایریا میں کتنے کا لیا گھر. قبر کے اوپر کھڑے ہو کر الامان والافیز، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے. یہی تیری آخری منزل ہے اے دنیا کے گھر بنانے والوں. اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے، وہ کیسی ہوگی. سنو آج کی رات کے بارے میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تصنیف غنیت الطالبین میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں
حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے. یہ کئی بار روایت سنی ہوگی، میں نے بھی کئی بار سنی، مگر سچ بتاؤں اس بار میں نے اس پر ذرا سا غور کیا کہ واقعی ایسا تو ہے کہ مرنا ہے اور تیاری پہلے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج کہاں ہوں گے کل کہاں ہوں گے. لیکن یہ جو جملے ہیں نا، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، بڑے دل کو چھونے والے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر انہیں پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اب اس کو سمجھیے ذرا. اب مثال کے طور پہ کسی کے کفن کا کاروبار ہے، ہوتا ہے، کفن صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کفن کا کام کرنے والے نے جس کا کفن ریڈی کیا وہ تو مرا نہیں ہے نا، وہ تو بازار میں گھوم رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھ میں اور آپ میں سے کوئی ہو جس کا کفن آج دھلا ہوگا، کیونکہ کفن پہلے ریڈی ہوتا ہے، مردہ بعد میں آتا ہے، اور پھر بازار میں فون جاتا ہے یا جلدی سے کفن لانا، کسی کا انتقال ہو گیا. اٹ مینز کہ ہمارا کفن پہلے ہی تیار ہے. ہو سکتا ہے آج تیار ہو گیا ہے اور کل میں نے وہ پہننا ہے. میں بازار میں اپنے مہنگے کپڑے سلوا رہا ہوں، میں مہنگی جناب گارمنٹس آفس پر جا کر، گارمنٹ کی دکانوں پر جا کر شادی کی تیاری میں لباس خرید رہا ہوں. ارے کئی لوگ تو رمضان آتا نہیں ہے عید کے لباس ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. رمضان میں عبادت کی تیاری نہیں، رمضان میں رہ کر عید کی تیاری کرنی ہے. رمضان میں کھانے پینے اور طرح طرح کی آئٹم کی خریداری کی تیاری کرنی ہے. اب ہمارے اسلاف مغفرت کی تیاری کرتے، جنت کی تیاری کرتے، اور ہم ہیں کہ شاپنگ سینٹروں کی زینت. الامان والفیس. اے عید کے کپڑے سلوانے والوں، اے شادی بارات کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے کپڑے کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ میچنگ کا سوٹ چاہیے، یہ میچنگ کے بٹن چاہیے، اس میچنگ کی جناب شرٹ ہو، اس میچنگ کی جناب شلوار ہو. سنو، کبھی سوچا کہ یہ کپڑوں کے پیچھے جو میں دیوانہ بنا ہوں کہیں میرا کفن تو تیار نہیں ہو گیا؟ غوث پاک کی بات بڑی دل کو چھونے والی ہے. آگے فرماتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر اس میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی جاؤ قبرستان، میانی قبرستان یا جو بھی آپ کے یہاں قبرستان ہے نا، مرکز الاولیاء لاہور میں، ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی قبر خود رہی ہوگی، لیکن جو قبر آج خود رہی ہے اس میں مردہ، اس کے لیے بندہ زندہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبرستان رابطہ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے ہاں 2 قبریں خودی بھی تیار ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں اس مردے کو ڈال دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے یا آپ میں سے کسی کے لیے قبر تیار ہو چکی ہوگی، تھوڑی دیر بعد باری ہے جانے کی، مگر مست ہے، فکر ہی نہیں ہے. انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے. میں یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے ہے کہ ایک بار ہانگ کانگ میں مدنی قافلے میں نگران شورا بھی ساتھ تھے، ہمارا جانا ہوا تو بڑا دردناک واقعہ سنا. ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے. ظاہر ہے ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے. پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا مگر وہ نہ آئے. گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے. آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ. گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر. اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا. اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، فیئر ویل پارٹی جو کہلاتی ہے، الوداعی پارٹی. اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا. جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی. جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات
ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ Tonight is the night of remembrance۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا، میری منزل کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، ارے یہ تمہارا گھر نہیں، تم مسافر ہو یہاں، تو اصل گھر تو قبر ہے، اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے؟ ہیں سنو، آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے، مگر اعلیٰ حضرت بڑی بڑی چوٹ کرنے والی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہمیں کام، ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے، کام تو مار پڑنے والے کیے، کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے، پر شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ سنو، اعلیٰ حضرت سمجھاتے کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ سوچو، کام کون سے کر رہے ہو؟ جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی بار قبرستان گئے ہوگے، کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں، یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے۔ آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں، آج لوگوں کے گھر مختلف قسم کے ہیں، یہاں الگ الگ اسٹائل کے گھر ہوں گے، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی 1 کنال تو کوئی 2 کنال تو کوئی 4 کنال۔ اچھا فلاں بلاک میں آپ کا گھر ہے، اچھا جناب کوئی غریب ہے تو میں جناب بزنگ میں رہتا ہوں، تو میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میرا چھوٹا سا گھر ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، کوئی کہے گا جھونپڑی میں رہتا ہوں، بہت سارے انداز ہیں رہنے کے، بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں، مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھے میں وحشت بڑی، جن کو نرم بستر کے بغیر نیند نہیں آتی، ارے تکیہ نہیں ہوگا تو میں کیسے سوؤں گا، گرمی بڑی لگتی ہے، ایئر کنڈیشن چاہیے، ایئر کنڈیشن نہ ہو لائٹ جائے تو یو پی ایس ہونا چاہیے، ارے ایک ایکسٹرا پنکھا لگاؤ، مجھے نیند نہیں آتی، ارے قبر میں اکیلے کیسے رہو گے؟ قبر 2 طرح کی ہے، تیسرا آپشن نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنے میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں یا بعد میں جو یہ بیان سنے، اپنے آپ سے پوچھ لو، خدا را اپنے آپ سے پوچھو، اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے، کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچانک موت آتی ہے۔ آج میرے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بچے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، سوچو، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی، ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی، بس آج گھر اچھا ہو اس کی فکر ہے،
آج کی رات یہ فکر کر لو کہ میری قبر بھی نرم ہونی چاہیے, قبر بھی وسیع ہونی چاہیے, قبر بھی روشن ہونی چاہیے, قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا ہونی چاہیے. جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ کیڑے مکوڑے آ گئے تو کیا کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, آؤ آج اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں. آج اس قبر کی فکر کرتے ہیں جس میں ساتھ کسی نے نہیں آنا. کفن میں جیب نہیں, قبر میں تجوری نہیں, میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ آپ کی دوستی تھی تو آپ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو فرمایا کہ جب مجھے وفات دینے سے پہلے ایسا کرنا, میرے پاس اپنا قاصد پیغام دینے والا پہلے بھیج دینا, یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے کوئی میسج دے دینا, کوئی قاصد بھیج دینا. چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا کہا تھا. بات ہوئی تھی کہ آپ مرنے, میری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی پیغام دیں گے, کوئی انڈیکیشن دیں گے, کوئی قاصد بھیجیں گے. ملک الموت نے کیا کہا سنو, کہتے سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال, جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ. اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, موت سے پہلے انسان کی طرف میرے یہی تو قاصد ہیں, یہی تو پیغام ہیں. آج کتنے میرے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے. اچھا انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, کہتا ہے نزلے سے سفید ہوئے ہیں. ارے آ گیا نا سفید بال, اب تیاری کر لو, اب یہ آ گیا موت کا پیغام. آنکھیں پہلے بڑا اچھا دیکھتی تھیں, اب آنکھوں میں کمزوری آنے لگی ہے, اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں, اب قریب سے پڑھنا مشکل ہو گیا, تھوڑا پیپر کو دور کرنا پڑتا ہے. یہ پیغام ہے, یہ قاصد ہے, یہ میسج ہے کہ اب چلنے کی باری ہے, اب جانے کی تیاری کر لو. کمر میں جھکاؤ, اعضاء میں کمزوری. میرے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو اب اپنی عمر, اگر ایوریج لائف بھی میں نے اور آپ نے جینا ہے نا, اول تو کل کا پتہ نہیں ہے, تو بھی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے. پھر کس بات کا انتظار ہے؟ آئیے اب چلنے کی, اب آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان یہ سوچے کہ جناب ابھی بال سفید ہوں گے, بوڑھا ہو جاؤں گا پھر تیاری کروں گا. نہیں, مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری سمجھاتے ہیں نا, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں, اور مل بھی گیا تو پوچھو بوڑھوں سے. آج روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر اتنی بیماریاں ہیں کہ روزے رکھ نہیں پاتے. تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مگر پیروں میں جان ہی نہیں کہ تراویح پڑھ سکے. آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا. تو اے نوجوانوں, جن کو اللہ نے جوانی دی ہے, جن کے پاس صحت کی طاقت ہے, ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو, آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو, تاکہ آخرت میں بھی, بلکہ بڑھاپے میں کیا فائدہ ہوگا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی, تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے, آنکھیں بھی ٹھیک تھیں, دانت بھی صحیح تھے, ہاتھ پیر بھی سلامت. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی, آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں. کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو. کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر, اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے. اب آپ کی مرضی ہے, انہی ہاتھ پیر سے رب کی نافرمانی کر لو, انہی آنکھوں سے رب کو ناراض کر لو, انہی کانوں سے رب کی نافرمانی کر لو. اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں, اپنے کانوں میں میوزک کی آوازیں ڈالنے والوں, اپنے اندر برائی کے جذبوں کو بیدار کرنے والوں, سنو. آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا, اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے, اسے نہیں بخشا جائے گا.
نہ جاؤ ایسی محفلوں میں، نہ کرو ایسے لوگوں سے دوستیاں، نہ دیکھو ایسے مناظر۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے تھوڑی دی ہیں کہ اس کی نافرمانی کریں۔ کبھی کسی اندھے کو دیکھا ہے؟ بیچارہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دی ہے، مگر اس لیے دی ہے کہ اسی آنکھ سے اسے ناراض کریں۔ ہیں کبھی کسی بہرے کو دیکھو کیسے زندگی گزارتا ہے، سن ہی نہیں پاتا، لیکن آج اللہ نے مجھے اور آپ کو کان دیے، اس لیے دیے کہ ان کانوں سے اسے ناراض کرو، حرام سنو۔ زبان، کسی گونگے کو دیکھا ہے؟ ہاتھ پیر بیچارہ اشارے ہی کرتا رہتا ہے، لوگ ہنستے ہیں اس کی باتوں سے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، مگر ہم اس زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ گالیاں دینے والا سوچے، بری باتیں کرنے والا سوچے، بے حیائی کی باتیں کرنے والا سوچے، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، زبان کا غلط استعمال کرنے والا سوچے کہ اللہ نے اس لیے زبان دی تھی۔ جن آنکھوں کو جناب بری باتیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر جو آنکھیں گندی کر رہے ہو، سوچو ان آنکھوں سے کیسے نبی پاک کا دیدار کرو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسا نہ کرو، بچا لو ان آنکھوں کو۔ ان آنکھوں سے بہت کچھ اچھا دیکھنا ہے۔ ارے اللہ دکھائے گا تو کعبہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان آنکھوں سے بار بار مدینہ دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیارے آقا کا جلوہ زیبا دیکھیں گے۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے۔ تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں آج کی رات بہت کچھ فیصلے کرنے ہیں، اپنے بارے میں فیصلے کرنے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو بات کی نا ملک الموت نے کہ بیماری، کمزوری، آج کمزوری بھی آتی ہے تو بیمار موت کو یاد نہیں کرتا، کہتا نہیں تھوڑا ہی بیمار ہوں۔ ارے یہ بیماری تمہارے لیے پیغام لائی ہے کہ کتنے بیمار دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جب بھی بیمار ہو تو بندہ موت کو یاد کرے، اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے۔ اچھا خاصا ہٹا کٹا انسان بخار ہو تو بستر سے اٹھ نہیں پاتا، آرڈر چلانے والا بندہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے۔ اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے کہ یار پیٹ خراب ہوا، ایک دن میرا پیٹ خراب ہوا، پیروں میں جان ہی نہیں رہی۔ تو تمہاری حیثیت کیا ہے یہ تمہیں بیماری بتا کر جا رہی ہے؟ اگر پھر بھی انسان ٹھیک ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہوتے ہی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہوتے ہی جناب پھر رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ارے یہ سارے پیغام ہیں تمہارے لیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہیں کہاں جانا ہے۔ البتہ جب بیماری آئے تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا ہے دیکھو یہ عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے، سنو۔ جو بیمار شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، بس جناب بڑا سر میں درد ہے، بہت پیٹ میں درد ہے، بالکل تباہ ہو گیا ہوں، شفا ہی نہیں ملتی ہے، پتہ نہیں کیا جرم کر لیا تھا کہ بیماری جاتی ہی نہیں ہے، اے شکوے شکایتیں کرنے والوں سنو، اللہ فرشتے بھیجتا ہے بیمار کے پاس کہ وہ عیادت کرنے والوں کو کہتا کیا ہے، یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اگر وہ مریض اپنی عیادت کے لیے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی شکر ادا کرے، تو فرشتے اس کی بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں، اور اگر اسے شفا دوں تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، بیماری تو بخشوانے آئی تھی، بیماری تو رحمت دلانے آئی تھی، بیماری تو درجے بلند کروانے آئی تھی، مگر ہائے شکوے شکایات کی عادتیں، ہائے واویلا کرنے کا انداز، شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر آپ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک تحریر میری نظر سے گزری، انسان کی حیثیت کیا ہے اور اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، مگر ہم ہیں کہ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں تو ظاہری ہیں نا، ہاتھ پیر آنکھ کان، اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اللہ کرے اس کی قدر ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے منہ میں تھوک ہے، اگر کسی کا تھوک بننا بند ہو جائے، ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا تھوک نہیں بنتا تھا، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو ہر تھوڑی دیر بعد مکھن اپنی زبان پہ لگانا پڑتا ہے۔ بتایا کہ اگر کچھ 1-2 گھنٹے اگر اس کی زبان تر نہ رہے، کیونکہ تھوک ہی نہیں بنتا، تو یہ زبان لکڑی جیسی سخت ہو جائے گی، تالو سے چپک جاتی ہے، گلا کانٹوں کی طرح خشک ہو جاتا ہے،
जिंदगी भर रात पूरी सो नहीं सकता, हर 1-2 घंटे बाद उठकर पानी पीना पड़ता है, जबान को फिर तर करना पड़ता है, थोड़ी सी लिक्विड या मक्खन लगाना पड़ता है ताकि मुंह में चिकनाहट रहे, वरना ये मुंह किसी काम का नहीं रहता। सही गुफ्तगू करना मुश्किल है। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस धूप का शुक्र किसने अदा किया? कितनी बड़ी नेमत। एक बंदे के बारे में पता चला उसका पसीना नहीं बहता। आज हम और आप इस वक्त पसीने में है ना, बताता हूं ये कितनी बड़ी नेमत है। एक शख्स को पता चला कि उसको पसीना नहीं आता, तो उसका एक दोस्त कहता है तुम तो बड़े खुश नसीब हो, तुम्हें पसीना नहीं आता। तो वो गुस्से से आग बगूला हो गया, कहता है तुम्हें पता है पसीना कितनी बड़ी नेमत है? मैं गर्मी में बाहर नहीं निकल सकता, सारा दिन मुझे ठंडे कमरे में रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर जाते ही जिल्द इस तरह जलने लग जाती है जैसे कोई आग लगा दे। 1 से 2 घंटे बाद अगर मैं बाहर रह लूं तो अब सारा दिन बिस्तर पर लौटता रहूंगा। ये जो पसीना है ना, ये हमारा इंटरनल कूलिंग सिस्टम है। गर्मी बढ़ती है, पसीना निकलता है, हमारी जिल्द को ठंडा करता है। ये अल्लाह ताला का वो निज़ाम है जिसकी मुझे और आपको कदर नहीं है। पसीने को बुरा भला लोग कहते हैं कि यार ये पसीने ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पसीना ना आए तो पता चले कि ये कितनी बड़ी नेमत है। आंखों, एक बंदा के बारे में पढ़ा मैंने कि उसकी आंखों में आंसू नहीं बनते। बताया कि अगर आंखों में आंसू ना हो ना तो ये पुतलियां जो हैं ये जम जाएंगी। ये हमारी पूरी आंखों का निजाम, ये जो लिक्विडिटी अंदर है उसके तहत चलता है। हर घंटे बाद उस बंदे को आई ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं ताकि आंखें तर रहें, पलके छपकाता रहे, वरना ये आंखें पत्थर जैसी हो जाएंगी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, अरे हम काउंट नहीं कर सकते। शुक्र क्या अदा करेंगे, मगर इंसान फिर भी नाशुक्रा है। थोड़ी तकलीफ आ जाए अल्लाह की बारगाह में वावेला करना शुरू कर देता है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज एक और नियत करनी है कि अल्लाह के फैसलों पर राजी रहूंगा, आजमाइश पर सब्र करूंगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं अल्लाह के साबिर बंदों में बनकर रहूंगा। तो बहरहाल मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बात मौत की चली है, आखिरत की तैयारी की चली है। आज हमने रब की रहमत को पुकारना है। यकीन करो, ऐसा मालिक है दुनिया में जो है ना, कोई किसी को 1 बार सताए, 2 बार बात ना माने, 4 बार बात ना माने, बंदा फिर उससे बात नहीं करता। अल्लाह की रहमत कैसी है। मैं भी पिछले दिनों साउथ अफ्रीका में था, मुझे एक बड़ी अजीब बात पता चली। वहाँ पर आपको अगर अपना परमिट बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। पुलिस की तरफ से एक सर्टिफिकेट होता है कि ये बंदा किसी किस्म के क्राइम में नहीं रहा। मुझे इस्लामी भाई ने बताया कि एक बहुत बड़ा व्यापारी है, बड़ा कारोबारी शख्स है, पैसे वाला है। एक बार एक जनरल स्टोर में गया और जनरल स्टोर में जाकर उसने कोल्ड ड्रिंक ली। कोल्ड ड्रिंक कितने की होती है? पाकिस्तानी 50-100 रुपए की। जैसी कोल्ड ड्रिंक का डब्बा हाथ में उठाया, उसको कॉल आई घर से कि इमरजेंसी है, तुम्हारी वालदा शायद हॉस्पिटल में, फौरन पहुंचो। वो बंदा भागता हुआ स्टोर से बाहर निकला, गलती से वो डब्बे की पेमेंट नहीं कर सका। अब माँ के बारे में फोन आ गया, इंसान का दिमाग काम नहीं करता। गेट पे अलार्म बज गया। बड़े स्टोर्स में स्कैनर लगे होते हैं कि अगर कोई बगैर पेमेंट के कोई चीज लेके निकले तो अलार्म बज जाता है। अलार्म बज गया। जब अलार्म बजा तो उसको पकड़ लिया गया कि भाई तुमने कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं दिए। वो कहता भाई माफ कर दो, मैं जल्दी में हूँ, माँ बीमार है। कहते नहीं, हमारा कानून यह है कि आपने चोरी की है। उस बंदे को ले गए पुलिस थाने। बड़ी सजा नहीं थी, रिपोर्ट दर्ज हुई, कुछ फाइन था, उसने वो फाइन पेमेंट की, कुछ घंटे इसके जाया भी हुए, लेकिन उसने वो फाइन पे कर दिया। मैं ये वाकया सुन रहा था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये वाकया सुनकर अपने क्या महसूस किया। मुझे बताया इस्लामी भाई ने कि अब वो बंदा बहुत बड़ा कारोबारी आदमी है। जब भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने जाता है तो पुलिस वाले लिख कर दे देते हैं कि इस बंदे ने आज से इतने साल पहले कोल्ड ड्रिंक का डब्बा चुराया था, जिसकी रिपोर्ट फलां थाने में दर्ज है, लिहाजा इसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती। वो मुझे बताने वाला इस्लामी भाई बता रहे थे कि वो चाहता है मैं हजारों लाखों रुपए खर्च कर दूं, मेरी रिपोर्ट क्लियर हो जाए। रिपोर्ट क्लियर नहीं होती। मैं सोचने लगा, दुनिया में एक जुर्म कर लो, एक खता कर लो, उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, फिर मिटती नहीं है। चाहे उसकी सजा भी भुगत लो, चाहे उसका फाइन भी पे कर दो। एक दुनिया वाले हैं, एक मेरा करीम मौला है। 70 साल उसकी नाफरमानी करते रहो, 70 साल तक उसकी ना मानो, उसकी बारगाह में जुर्म करते रहो, एक बार सच्ची तौबा कर लो।
एक बार उसको राजी कर लो। अरे दुनिया में किसी को 4 बार ना मानो ना उसकी बात। वो कहता आइंदा मुझे मुंह ना दिखाना, आइंदा मेरे करीब ना आना, मेरा करीम देखो है। एक गुनाह मेरा माँ प्यो देखे, मेरा माँ प्यो देखे, ते देवे देश निकाला। लख गुना मेरा मौला वेखे, ओ पर्दे पावन वाला। लख गुना मेरा मौला वेखे, ऊपर दे पावन। क्यों उसकी रहमत से दूर भागते हो? ऐसा करीब है मेरा मौला, वो माँ से ज्यादा चाहने वाला है। उसकी रहमत पुकार रही है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मगफिरत का सुवाली कि उसकी मगफिरत कर दी जाए। अरे उसकी रहमत तो आवाजें लगा रही है, आ जाओ आज अपने मौला से सच्ची दोस्ती कर लो। बहुत बहुत गुनाह कर लिए, बड़ी नाफरमानियां कर ली, छुप छुप कर गुनाह किए कि मेरा भाई ना देख ले, अरे मेरे वालिद ना देख ले, मेरे दोस्त ना देख ले। अंधेरा कर दो अंधेरा, अरे दरवाजा बंद कर दो, अरे नहीं नहीं उसको नहीं पता चलना चाहिए। अगर कोई आता है तो बंदा गुनाह का काम बंद कर देता है कि उसको पता ना चल जाए। अरे दुनिया वालों से डरते हो, वो मौला देख रहा है, उससे क्यों डर नहीं लगता, उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत समझाते हैं ना, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है। आओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं आपको आपके रहीम मौला की तरफ बुला रहा हूँ। आओ उसकी रहमत के करम में, उसकी रहमत की चादर में, उसके दामन करम में छुप जाओ और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। आज माफी मांगने की रात है, आज अल्लाह की रहमत को पुकारने की रात है। अल्लाह फजल कर दे आज की रात, आज हमारी मगफिरत कर दे, सच्ची तौबा अता कर दे। आ जाओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मांगने की रात है, आज सर झुकाने की रात है। अल्लाह हमने हदीसों में पढ़ा है, आसमाने दुनिया से ये निदा दी जा रही है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई मगफिरत का सवाली। लब्बैक लब्बैक या अल्लाह, तेरी रहमत के वाली जमा है, मगफिरत के लिए भिखारी जमा है। हमारी झोली में आज मगफिरत की खैरात डाल दे, बहुत कमजोर है, हमसे दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही मौला, हमारी कब्र में आग भड़का दी गई, किधर जाएंगे? ए अल्लाह कोई इम्तिहान नहीं दे सह सकते मौला, बिला हिसाब बे पूछे हम गुनाहगार थोड़े हैं। आज तो हदीस में पढ़ा है, कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक बख्शे जाएंगे। हम तो थोड़े से चंद हजार ही तो बैठे मौला, करम कर आज जितने बैठे सबको बख्श दे मौला। हम सबका नाम लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम भी लिख दे, हमारे घर वालों का नाम भी लिख दे। अल्लाह आज हम नियत करते हैं, बुरे बड़े गुनाहगार हैं, मानते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी, गुनाह कर करके गंदा कर दिया। हमें तो ये भी शर्म आ रही है कि हमारा नामा अमाल तेरे दरबार में पेश हुआ है, सारा काला गंदा बेहयाइयां, अल्लाह कुछ भी नहीं उसमें, कुछ भी। वासिता आज की
شب کا مولا مغفرت کی خیرات دے دے واسطہ آج کی شب کا مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے مغفرت کی تو خیرات دے دے واسطہ آج کی شب ہو سکتا ہے آج رات لکھ دیا گیا ہو کہ ہمارے تھوڑے دن رہ گئے, تھوڑی سانسیں رہ گئی. مولا ہماری بخشش کر دے. یہ بال بھی سفید ہو گئے مولا, تو جانے کی تیاری ہے مولا, ہماری بخشش کر دے, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم نے حدیثوں میں سنا ہے, سنو سنو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں, اس نے ایک رحمت اہل دنیا کی طرف اتاری تو وہ انہیں ان کی موت تک کافی ہو گئی. اللہ عز و جل اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا, پھر قیامت کے دن اسے 99 رحمتوں میں ملا کر اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرمائے گا. یہ آج جو ماں بچے سے محبت کرتی ہے, آج جو جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا, یہ اللہ کی وہ ایک رحمت ہے جس کا ہم ثمرہ دیکھتے ہیں. ذرا سوچو جب میرے رب کی 99 رحمتیں قیامت کے دن ہوں گی, کیسا کرم ہوگا. ہم کیوں نہ اس رحمان سے دوستی کر لیں, ہم کیوں نہ اس کی فرما برداری کریں, ہم کیوں نہ اسے ناراض کرنے والے کاموں سے توبہ کر لیں. سنو سنو, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, قیدیوں کو لایا گیا. ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی, اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی. ماں تھی نا, کچھ دیر بعد وہ بچہ ملا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی نہیں, اللہ عز و جل کی قسم کبھی نہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. میرے رب کی بڑی مہربانیاں ہیں, بڑی کرم نوازیاں ہیں. بس ہم آج اس کی بارگاہ میں سچی نیت کر لیں کہ اب نہیں کریں گے برے کام. یقین کرو, ایک سچی توبہ, ایک سچا آنسو, ایک پکا وعدہ تقدیریں بدل دیتا ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے, ایک شرابی سامنے سے آیا, ہاتھ میں بوتل ہے شراب کی. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بندہ ڈر گیا, کہتا ہے خلیفۃ المسلمین سامنے ہے, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, میں کیا کہوں. کچھ بولا نہیں, دل ہی دل میں اپنے مولا سے رابطہ کیا. کہتے مولا آج بچا لے, آج امیر المومنین کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے. مولا سچی توبہ کرتا ہوں, اب شراب نہیں پیوں گا. سنو, دل میں اپنے مولا سے مانگ رہا ہے. عرض کرتا ہے امیر المومنین یہ تو سرکہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اچھا مجھے بوتل دکھاؤ. ڈرتے ڈرتے شراب کی بوتل آگے نکالی. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو, وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی. تم اللہ سے دوستی کر لو, اس کی بارگاہ میں سر جھکا لو, وہ تمہارے عیب ختم کر دے گا, تمہارے جرم معاف کر دے گا. حدیث پاک ہے, التائب من الذنب قبل لا ذنب لا, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ارے آؤ, تمہیں رحمت پکار رہی ہے, کدھر جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والو, اے بے حیائی کرنے والو, اے ماں باپ کو ستانے والو, اے حرام روزی کمانے والو, اے مسلمانوں کے حق دبانے والو, اے جھوٹ بولنے والو, اے غیبت کرنے والو, اے بری بری باتیں کرنے والو, اے بے پردہ لڑکیوں سے عورتوں سے دوستیاں لگانے والو, آ جاؤ
जितने गुनाह हो गए आज माफी मांग लो। नहीं करो ऐसा, ये गुनाहों भरी जिंदगी अच्छी नहीं है। अरे कब तक अपने मौला को नाराज करते रहोगे? कब तक उसकी बारगाह में नाफरमानियां करते रहोगे? अगर ये गुनाह करते करते मर गए और अल्लाह नाराज हो गया ना, हम फंस जाएंगे। अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अरे रब नाराज हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे। ला यगफिरु ज़ुनूब इल्ला अंत या अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो गुनाह माफ करेगा। अरे आओ उसी से माफी मांग लो। सारी दुनिया तुमसे राजी है, सारी दुनिया इज्जत करती है। आज लोग बड़ा खुश होते हैं, कहते बड़ा नाम है मेरा, है लोग बड़ी इज्जत करते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते हैं। ऐ दावत इस्लामी वालों, मैं और आप भी सोचें, आज लोग हमें नेक समझते हैं, हमारे हाथ चूमते हैं, हमसे मोहब्बत से पेश आते हैं। हर कोई सोचे सारी दुनिया तुमसे राजी है, लेकिन अगर रब ही नाराज है तो ये इज्जत का क्या फायदा? सब खुश है मुझसे मगर मेरा मौला नाराज है, क्योंकि उसे खबर है, उसे तो खबर है मैं कितना बुरा हूं। तू ऐबों को मेरे छुपा या इलाही। तो खुदारा राजी करना है तो अपने रब को राजी करो, मोहब्बत करनी है तो अपने मालिक से मोहब्बत करो। सारी दुनिया को राजी करने के लिए बंदा अपने रब को नाराज करता है, बेवकूफ है वो। कहता है बीवी बच्चों को खुश करने के लिए कमाता हूं। अरे तुम्हारी अकल मर गई कि तुम अपने बीवी बच्चों को खुश करने के लिए अपने मौला को नाराज कर रहे हो। आज बंदा घर में शादी होती है, अच्छा खासा नेक नमाजी, उसके घर में शादी हो तो वो तूफान बदतमीजी। अरे ऐसे ऐसे फंक्शन, ऐसी बेहयाई, ऐसे नाच गाने, ऐसी शराब, ऐसा जुआ। अरे हजरत क्या हो गया, क्या कर रहे हैं आप? कहता है बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। अगर रब नाराज हो गया तो यही बच्चे अजाब का बाइस बन जाएंगे। खुदारा आज जिंदगी का एक मकसद बना लो, कब्र में मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली नहीं आनी, मेरे और आपके आमाल आने हैं। आज से नियत करते हैं। हो सकता है मेरा कोई ऐसा भाई भी बैठा हो, बाद में इस सिलसिले को सुने कि मेरे तो बड़े गुनाह हैं, बड़ी खताएं हैं, खताएं ही खताएं हैं, तो तौबा कैसे कबूल होगी? अरे छोड़ दो, तुम्हारे गुनाह कितने क्यों ना सही, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार एक बंदा बारगाह रिसालत में आया, बड़ा गुनाहगार, अर्ज करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बड़े गुनाह हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हदीस पाक का खुलासा है, प्यारे आका ने फरमाया क्या तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है? कहता जी या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है। फरमाया कि तेरे गुनाह बारिश के कतरों से भी ज्यादा है? कहता हाँ, मेरे गुनाह बारिश के कतरों से भी ज्यादा है। फरमाया कि तेरे गुनाह जमीन पर रेत के जर्रों से भी ज्यादा है? कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह इससे भी ज्यादा है। मिसालें देते रहे मेरे आका, खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। वो जवाब देता रहा। नबी पाक ने फरमाया क्या तेरे गुनाह रब की रहमत से भी ज्यादा है? अब वो रोने लगा, कहता नहीं, मेरे मौला की रहमत से ज्यादा नहीं है। मैं कितना ही गुनाहगार क्यों हूं ना हूं, मेरा मौला बहुत बड़ा है, वो उसके खजाने बहुत है। आओ, आका ने फरमाया कुछ इस तरह, इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम बगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बढ़ जावे मेरा। वो मालिक बहुत करीब है। हम निकम्मे हैं जो उससे दोस्ती नहीं करते, उससे ताल्लुक नहीं जोड़ते। कुछ भी कर लिया है ना, आओ बस आज सर झुका लो। आज मेरा कोई भाई यहां से ऐसा ना जाए कि जैसा आया वैसा ही जाए। आज आए हो ना, शबे बारात है, बारात छुटकारे की रात है। ये लफ्ज़ ही कितना हौसला देने वाला है कि बारात की रात है, छुटकारे की रात है, बख्शिश की रात है। अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है। हमें बुलाया है इस इज्तिमा में, अब खाली नहीं लौटाना। आज इंशाअल्लाह सबकी झोलियां भरी जाएंगी। बस एक सारी नियत कर लो कि मैं जैसा आया था वैसा नहीं जाऊंगा, आज बदल कर जाऊंगा, आज सुधर कर जाऊंगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मीठे इस्लामी भाइयों कि आप में क्या गलती है, आप सबको पता है।
جو نماز نہیں پڑھتا وہ جانتا ہے, جو غلط کام کرتا ہے وہ جانتا ہے, جو حرام روزی کماتا ہے وہ جانتا ہے. ہر کوئی میرا بھائی جو یہاں بیٹھا ہے یا بعد میں یہ سلسلہ دیکھے, مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے. بس ہمت کرنے کی دیر ہے. آج شیطان کو چت کرنا ہے اور اپنے رحمان عز و جل کو راضی کرنا ہے. نیت کرو سارے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی نہیں کمائیں گے, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, اپنے رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے. ابھی نیت تو ہو گئی اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کرم بھی ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے, نیت کرتے مگر پھر شیطان مردود ہے نا, وہ پھر گناہوں میں لگا دیتا ہے, پھر غلط کام کروا دیتا ہے. امیر اہل سنت کا شعر ہے نا, کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. پھر گناہ پڑ جاتے ہیں. اس سے بچے کیسے؟ سچی توبہ کیسے ملے؟ ریولوشن کیسے آئے؟ تبدیلی کیسے آئے؟ اگر آج یہ ذہن بن گیا ہے نا میٹھے اسلامی بھائیوں جتنے یہاں بیٹھے ہو, کہ اب جنت کا باغ بنانے والے کام کرنے ہیں, اب اللہ کو ناراضی والے کام نہیں کرنے, تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے, مجھے اور آپ کو اپنا ماحول بدلنا ہوگا. جس کا ماحول اچھا نہیں, دوست اچھے نہیں, کمپنی اچھی نہیں, وہ کیسے پھر نیک بنے گا؟ میں کہوں کہ بیٹھوں شرابیوں کے ساتھ بن نمازی جاؤں, بیٹھوں جواریوں کے ساتھ بن اللہ کا نیک بندہ جاؤں, نہیں ہو سکتا. آپ کو صحبت اچھی اپنانی ہوگی, اچھے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا. ارے آج شب برات بھی ایسے دوست ہوں گے جو اس اجتماع میں آنے نہیں دے رہے ہوں گے آپ کو. ارے کدھر جا رہا ہے بھائی؟ مولویوں کے پاس چلو گھومنے چلتے ہیں. پٹاخے پھوڑنے والے بھی تو دوست ہیں نا. کئی ایسے بدنصیب ہوں گے جو آج بھی برے کاموں میں مصروف ہوں گے. ایسے دوست کیوں چاہیے مجھے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوں. روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اپنے آپ سے پوچھو میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے کتنے دوست ہیں آپ کے پاس جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے ہیں جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, جن کو دیکھ کر کلب یاد آتا ہے, جن کو دیکھ کر بری باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کیوں بنائے آپ نے؟ یہ دوست آپ کو نہ زندگی میں کام آئے گا نہ مرنے کے بعد کام آئے گا. ایسے بھی دیکھا ہم نے کہ کسی دوست کا جنازہ ہوتا ہے, دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے چلیں بھائی جنازہ پڑھیں, تو کہتے ہیں میں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ ہی نہ پڑھ سکے؟ آپ کے دوست ایسے ہیں جو آپ کو قبر میں سنت کے مطابق اتاریں گے؟ کیا ایسے دوست ہیں جو پڑھنے کے بعد قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب کریں گے؟ ارے ہمارے دوستوں کو تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. ایسے بناؤ نا دوست جو میں دنیا سے چلا جاؤں تو اجتماع میں جائیں, مدنی قافلوں میں جائیں, نمازیں پڑھیں تو ہاتھ اٹھا کر اپنے مرحوم دوست کو یاد کر لیں. اور یہ دوست ملیں گے آپ کو دعوت اسلامی میں. آ جاؤ, اس مدنی ماحول کو اپنا لو. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا, بڑی پیاری بات ہے, آخری بات پھر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھے دوست بنانا, اچھا ماحول, کیونکہ آج آپ نے نیت کی ہے, میں نے بھی نیت کی ہے کہ مجھے بدلنا ہے. میں جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جانا. تو خالی نعرہ لگانے سے نہیں بدلو گے, کچھ کرنا پڑے گا نا, کچھ اسٹیپس اٹھانے پڑے گا. تو میں آپ کو اسٹیپ بتا رہا ہوں, آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں, بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے بلے آن ہزاراں. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. سودا لے نہ لیں, خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے. یا تو وہ سیمپل لگا دیتا ہے یا ہم خوشبو سونگ کے آ جاتے ہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے نا, دیر از نو لاس, کوئی نقصان نہیں. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو, ان پر رحمتیں برس رہی, کچھ چھینٹے تم پر بھی برس جائیں گے. ایک ہمارے والد صاحب کے پرانے دوست تھے, مجھے واقعہ یاد آ گیا. میں جب بہت چھوٹا تھا, اس زمانے کی بات ہے, وہ ہمارے ساتھ اجتماع میں آتے تھے. دعوت اسلامی کا اس زمانے میں ککڑی گراؤنڈ میں بھی اجتماع ہوتا تھا. تو وہ ہمارے ساتھ آتے اور آ کر اجتماع میں سو جاتے تھے. ایک بار ایسا ہوا, 2 بار ایسا ہوا, 3 بار ایسا ہوا. تو ایک بار میرے والد صاحب نے کچھ اس طرح پوچھا کہ یار آپ آتے کیوں ہیں؟ آپ جیسے ہی آتے ہیں اجتماع شروع ہوتے ہی سو جاتے ہیں. اس نے بڑی پتے کی بات کی. وہ اس زمانے میں تو میں چھوٹا تھا, مگر آج جب یہ روایتیں پڑھتا ہوں تو دیکھو کس کی کیا نیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار گھر پہ بھی سونا ہے, میں سوچتا ہوں نیک لوگوں کے پاس جا کے سو جاؤں, جو ان پر برسے گا کچھ چھینٹے مجھ پر بھی برس جائیں گے.
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو سنیں اور ایمان تازہ ہو جانا ہے. اچھے بندوں کی دوستی میں بیٹھنے والوں تمہیں مبارک ہو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں آنے والوں مبارک ہو. آج اس اجتماع کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کیا کیا مل رہا ہوگا. حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے آج بحریہ ٹاؤن کے اس اجتماع کو انشاءاللہ اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہوگا انشاءاللہ. ہمیں اپنے رب سے بڑا اچھا گمان ہے. گمان اچھا ہی ہونا چاہیے، کریم سے کرم کا گمان ہی ہونا چاہیے، رحیم سے رحم ہی کا گمان ہونا چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت رحمت برس رہی ہوگی. جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا، اللہ حالانکہ سب جانتا ہے مگر ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو. خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے نہیں مولا دیکھا نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مچلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے. ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے، جہنم سے سچی پناہ مانگتے. اب سنو رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں، جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. سنو سنو ابھی تو اور سنو، بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے بلے آن ہزاراں. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا، نیکی کا کام کرنے نہیں آیا، وہ تو ایسے ہی آیا تھا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا. ہو سکتا ہے آج کے اس اجتماع میں کوئی اجتماع کی نیت سے ہی نہ آیا ہو، کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو، کسی سے ملنے آیا ہو، مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو. اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سنو. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی. سودا بھاوے ملے نہ لئیے بلے آن ہزاراں. ملتا ہی ملتا ہے اچھوں کی صحبت میں. اور سنو جو شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بدکاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے حیاؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ بے پردہ عورتوں سے دوستیاں کرتے. سنو کیا لکھتے ہیں پنجابی شاعر، برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں، سودا بھاوے لئیے نہ لئیے ہیں کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پین ہزاراں. لوہار کی دکان پہ جاؤ جتنے بھی کپڑے بچا لو، چنگاری آئی جاتی ہے، سوراخ کر ہی دیتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، جہاں لعنت برس رہی ہے یا ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جہاں رحمت برس رہی ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو پکار رہا ہے، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اور آج ایک اور نیت کرنی ہے. اگر واقعی نیک بننا ہے نا تو ہمیں 2-3 کام اور کرنے ہوں گے. ایک نیت یہ کرنی ہے کہ کم از کم ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. یہ مدنی قافلہ جو ہے نا یہ نیک بننے کا نسخہ ہے، پریکٹیکل ہے. آپ نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں گے، گناہ چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے. اب جس کی روزانہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے وہ مدنی قافلے میں چلا گیا تو فلم تو نہیں دیکھ سکے گا. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ مدنی قافلے میں گیا جھوٹ سے بچ جائے گا. جس کی جو برائی کی عادت ہے نا وہ چھوٹ جانی ہے اور مدنی قافلے میں انشاءاللہ پیوریفیکیشن ہو جانی ہے. تو زبردست طریقہ ہے.
ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانے کا، تو بس میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج پکی نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم نیک بننا ہے۔ اچھا پھر ایک اور کام کریں، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کم از کم ایک نیت تو پکی سچی، 15 شعبان ہے نا، آج سے لے کر 15 جمعرات تک ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ ارے یہ تو سب نیت کر لو یار، اللہ تعالیٰ جو آج پکی نیت کرے اسے اسی سال حج کی سعادت عطا فرما۔ 15 جمعرات آپ کی بہت جگہوں پر ہوتے ہیں، جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، تو جو جہاں سے آیا آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کا ہفتہ وار اجتماع، تو 15 جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہر ہفتے بیٹری چارج ہو جائے گی، ایک ہفتے میں ادھر ادھر گئے، پھر اجتماع میں گئے، پھر پکے ہو جائیں گے، پھر صفائی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ اچھا مدنی چینل، تیسرا کام، روزانہ 1.25 گھنٹہ، روزانہ 1 گھنٹہ 26 منٹ اگر آپ مدنی چینل دیکھنے کا معمول بنا لینا، پھر تو دیکھیں انشاءاللہ امیر اہل سنت آپ کے دل کی صفائی خود ہی کر فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو روزانہ مدنی چینل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے بھی، دکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا۔ ایک اور دعوت، سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، بڑی پیارا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں رحمتیں لوٹنے کے لیے 10 دن کا اعتکاف تو کریں ہی کریں۔ دعوت اسلامی والوں نے کمال کر دیا کہ ایک بار میرے آقا نے زندگی میں پورے ماہ کا اعتکاف فرمایا۔ امیر اہل سنت نے اس سنت کو کیسا زندہ کیا کہ آج ہزاروں اسلامی بھائی پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو جس کو پورا مہینہ اعتکاف مل گیا تو پھر تو رحمتیں ہی رحمتیں۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا جن کے لیے ممکن ہو باب المدینہ کراچی آ جائیں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز امیر اہل سنت کے پاس 30 دن اعتکاف کر لیں، ورنہ مرکز الاولیاء لاہور میں بھی کئی جگہوں پر اعتکاف ہوگا، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کریں کہ شب قدر کو پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور اعتکاف کریں، نیت کریں انشاءاللہ، جن سے بن پڑا 1 ماہ کا، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے۔